میں ایک نرس تھی، گاؤں میں کلینک کھولا تو لوگ مجھے ڈاکٹر سمجھنے لگے۔ دولت کی لالچ میں خفیہ طور پر لڑکیوں کے ناجائز بچے بھی ضائع کروانے لگی۔ پھر مجھے ایک شادی شدہ شخص سے محبت ہو گئی۔ میں نے اس کی بیوی کو زہریلا انجیکشن لگا کر مار دیا اور اس سے شادی کر لی، مگر پہلی رات ایسا راز سامنے آیا کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں نرس تھی اور میری زندگی کے کئی سال اسی سفید وردی میں گزرے تھے۔ شروع میں تو میں نے یہ نوکری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ شروع کی تھی اور میرا مقصد صرف بیماروں کی خدمت کرنا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانی لالچ میرے اندر گھر کرنے لگی۔ مجھے پیسے کمانے کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہسپتال میں ایسے بہت سے راستے ہیں جہاں سے میں راتوں رات امیر بن سکتی ہوں۔ میں نے اپنے ضمیر کو مار دیا اور وہ کام کرنے لگی جس کی اجازت نہ قانون دیتا ہے اور نہ ہی انسانیت۔ سب سے پہلے میں نے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹوں میں لوگوں کو ان کے ہونے والے بچوں کا جینڈر بتانا شروع کیا، جو کہ سخت منع تھا، لیکن لوگ بیٹوں کی چاہ میں مجھے ہزاروں روپے دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ جب میرا حوصلہ بڑھ گیا تو میں نے اس سے بھی گھناؤنا کام شروع کر دیا۔ میں نے ہسپتال میں پیدا ہونے والے بچوں کو تبدیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگر کسی غریب کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا اور کسی امیر کے ہاں بیٹی، تو میں پیسوں کی خاطر ان بچوں کو آپس میں بدل دیتی تھی۔ مجھے ان ماؤں کی ممتا کا ذرا بھی خیال نہیں آتا تھا جن کی گود میں نے ہمیشہ کے لیے اجاڑ دی تھی۔ لالچ کی انتہا تو تب ہوئی جب میں نے معصوم جانیں لینا شروع کر دی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو بیٹی پیدا ہونے پر اسے بوجھ سمجھتے تھے۔ میں نے صرف چند ہزار روپوں کے عوض ان معصوم بچیوں کو دنیا میں آتے ہی ختم کر دیا تھا۔ ایک عورت کے سسرال والے صرف بیٹا چاہتے تھے اور جب اسے بیٹی ہوئی تو انہوں نے مجھے بھاری رقم دی کہ میں اس بچی کا قصہ تمام کر دوں۔ میں نے بڑی بے رحمی سے اس ننھی سی جان کا گلا گھونٹ دیا اور سب کو یہ کہہ دیا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ میرے پاس دولت تو جمع ہونے لگی تھی، لیکن میرے دل سے سکون ختم ہو چکا تھا۔ ہر طرف خون کے دھبے تھے جو میری روح پر لگ چکے تھے، مگر میں رکنے والی نہیں تھی کیونکہ مجھے مزید پیسہ چاہیے تھا۔ اسی طرح یہ کالا دھندا چلتا رہا اور میں روزانہ انسانیت کا خون کرتی رہی۔ میرے پاس دولت تو آنے لگی تھی، لیکن خوف کی ایک لہر ہمیشہ میرے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں بہت چالاک ہوں اور کوئی مجھے کبھی پکڑ نہیں پائے گا، لیکن قدرت کا اپنا ہی نظام ہے۔ ایک رات جب ہسپتال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور زیادہ تر سٹاف سو رہا تھا تو میرے پاس ایک کیس آیا جس میں ایک بہت امیر خاندان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، جبکہ اسی وقت ایک غریب عورت نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور بھاری رقم کے عوض ان بچوں کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے بڑی احتیاط سے کمرے میں قدم رکھا اور بچوں کو اٹھا کر ان کی جگہ تبدیل کرنے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن میری بدقسمتی کہ اس وقت وارڈ بوائے بشیر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے دروازے کی اوٹ سے مجھے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ تھا۔ میں نے اسے پیسوں کا لالچ دے کر خاموش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک ایماندار آدمی تھا۔ اس نے میری ایک نہ سنی اور شور مچا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ہسپتال کا دوسرا عملہ بھی جمع ہو گیا اور بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ مجھے اپنی جان بچانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وارڈ بوائے نے سیدھا جا کر ایڈمنسٹریشن کو شکایت کر دی اور ہسپتال کے بڑے ڈاکٹرز اور انتظامیہ وہاں پہنچ گئیں۔ انہوں نے فوری طور پر ایک انکوائری کمیٹی بٹھا دی اور مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کیونکہ اب یہ معاملہ صرف ہسپتال تک محدود نہیں رہا تھا بلکہ انہوں نے پولیس کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں پکڑی گئی تو میری پوری زندگی جیل میں گزرے گی۔ ہسپتال میں پولیس کی گاڑیاں پہنچ چکی تھیں اور ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ انکوائری کے دوران جب مجھ سے سوال جواب شروع ہوئے تو میں گھبرا گئی اور میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ پولیس افسر ڈائری میں کچھ لکھ رہا ہے اور وہ میرے پچھلے ریکارڈ بھی نکال رہے ہیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب میری بچیاں بدلنے اور جینڈر بتانے والی تمام شکایات سامنے آ جائیں گی۔ جب پولیس دوسرے کمرے میں ثبوت اکٹھے کرنے گئی تو میں نے موقع پا کر وہاں سے بھاگنے کی ٹھانی۔ میں ہسپتال کی پچھلی کھڑکی سے نکلی اور اپنی سفید یونیفارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہسپتال سے بھاگ نکلی، لیکن میں اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میرے گھر پر بھی اب پولیس کا پہرا تھا۔ وہ لوگ مجھے پکڑنے کے لیے پوری طرح سرگرم ہو چکے تھے۔ میں ساری رات شہر کی گلیوں میں چھپتی پھرتی رہی اور صبح ہوتے ہی ایک بس میں سوار ہو گئی جس کا رخ ایک دور دراز گاؤں کی طرف تھا۔ اس گاؤں میں میری دادی رہا کرتی تھی اور پھر میرے والد نے اپنی زندگی کا کافی عرصہ یہاں گزار کر ہی شہر کا رخ کیا تھا، اسی لیے میری دادی کا آبائی گھر اب بھی اس گاؤں میں موجود تھا۔ تبھی میں نے اس گاؤں کا رخ کیا۔ میرے پاس جو کچھ تھوڑے بہت پیسے تھے وہ میں نے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا حلیہ بدل لیا اور سر پر چادر اوڑھ لی تاکہ کوئی نرس والی پہچان باقی نہ رہے۔ میرے ذہن میں اب صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ مجھے کسی ایسی جگہ جانا ہے جہاں کوئی مجھے نہ جانتا ہو اور جہاں میں دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کر سکوں، لیکن میرے اندر کا خوف مجھے پل پل مار رہا تھا۔ مجھے وہ معصوم بچیاں یاد آ رہی تھیں جن کا میں نے قتل کیا تھا اور مجھے لگ رہا
رہا تھا کہ ان کی روحیں میرا پیچھا کر رہی ہیں۔ پولیس نے میرے گھر پر بھی چھاپا مارا ہوگا اور ہسپتال میں میری انکوائری ابھی بھی چل رہی ہوگی۔ میں اب ایک مفرور مجرم بن چکی تھی جس کا ٹھکانہ اب صرف اندھیری گلیاں یا انجان بستیاں تھیں۔ میں نے بس کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ میں ہمیشہ کے لیے گاؤں میں جا کر رہوں گی، جہاں لوگ اتنے سادہ ہوں کہ وہ میری کسی بھی بات پر یقین کر لیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ وہاں جا کر میں خود کو ایک ڈاکٹر کے طور پر متعارف کرواؤں گی، کیونکہ نرسنگ کا تجربہ تو مجھے تھا ہی، اور گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک نرس بھی کسی بڑے ڈاکٹر سے کم نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ابھی میرا دل تھر تھر کانپ رہا تھا کہ کہیں بس کے اڈے پر پولیس مجھے پہچان نہ لے۔ میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور خاموشی سے سیٹ پر دبک کر بیٹھ گئی۔ راستہ بہت لمبا تھا۔ میں نے اپنے تمام رابطے ختم کر دیے اور اپنا موبائل فون بھی توڑ کر پھینک دیا تاکہ مجھے ٹریس نہ کیا جا سکے۔ اب میرا نیا سفر شروع ہونے والا تھا۔ بس کا سفر کئی گھنٹوں پر محیط تھا اور ہر گزرتا ہوا میل مجھے اس ہسپتال اور پولیس کے خوف سے دور لے جا رہا تھا۔ لیکن میرا ضمیر اب بھی مجھے کچوکے لگا رہا تھا۔ جب بس اس چھوٹے سے گاؤں کے قریب پہنچی تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ میں نے اپنا بیگ سنبھالا اور بس سے نیچے اتر گئی۔ گاؤں کی مٹی کی خوشبو اور خاموشی شہر کے اس شور و غل سے بالکل مختلف تھی جہاں میں نے اپنی زندگی کے کئی سال گناہوں میں گزارے تھے۔ میں سیدھی اپنی دادی کے اس پرانے گھر کی طرف بڑھی جو برسوں سے بند تھا۔ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں، لیکن مجھے دیکھ کر کسی کو شک نہیں ہوا کیونکہ میں نے اپنا حلیہ ایک عام سی گھریلو عورت جیسا بنا لیا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے تالا کھولا تو ہر طرف مٹی اور جالا ہی جالا تھا۔ میں نے اس رات وہیں ایک کونے میں سر چھپایا اور اگلے دن سے اپنی نئی پہچان بنانے کا منصوبہ تیار کیا۔ میں نے گاؤں والوں میں یہ مشہور کر دیا کہ میں شہر کے ایک بہت بڑے ہسپتال سے ڈاکٹری پڑھ کر آئی ہوں اور اب اپنے آباء و اجداد کی خدمت کے لیے واپس لوٹی ہوں۔ چونکہ میرے پاس نرسنگ کا تجربہ تھا اور میں ادویات کے ناموں اور ان کے استعمال سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے مجھے خود کو ڈاکٹر ثابت کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ میں نے اپنے گھر کے بیرونی کمرے کو ایک چھوٹے سے کلینک کی شکل دے دی اور وہاں چند ضروری ادویات اور طبی آلات سجا لیے۔ شروع میں تو لوگ ہچکچائے، لیکن جب میں نے ایک دو بیماروں کو انجیکشن لگائے اور ڈرپ لگائی تو ان کی طبیعت سنبھل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ شہر سے ایک بہت قابل ڈاکٹرنی آئی ہے جو ہر بیماری کا علاج جانتی ہے۔ گاؤں کے سادہ لوہ لوگ جنہیں معمولی علاج کے لیے بھی میلوں دور شہر جانا پڑتا تھا، اب وہ میرے دروازے پر قطاریں لگا کر بیٹھنے لگے۔ وہ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور مجھے باجی یا ڈاکٹر صاحبہ کہہ کر پکارتے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہاتھ سے وہ شفا کی امید لگائے بیٹھے ہیں وہ ہاتھ کئی معصوم جانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ مجھے لوگوں کی اس معصومیت پر اندر ہی اندر ہنسی آتی تھی، لیکن میں نے اپنے چہرے پر ہمیشہ ایک ہمدردانہ نقاب سجائے رکھا۔ میں نے کلینک کی فیس بہت کم رکھی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے پاس آئیں اور میرے اثر و سوگ بڑھ جائیں، لیکن میرا اصل مقصد تو کچھ اور ہی تھا۔ میں جانتی تھی کہ صرف کلینک چلا کر میں وہ دولت جمع نہیں کر سکتی جس کا مجھے چسکا لگ چکا تھا۔ میں نے گاؤں کی دائیوں اور کچھ ایسی عورتوں سے رابطے بڑھانا شروع کیے جو ناجائز کاموں میں ملوث تھیں۔ میں نے انہیں خاموشی سے بتا دیا کہ اگر کوئی ایسا کیس ہو جہاں لڑکیوں کے ناجائز بچے ضائع کروانے ہوں یا کسی عورت کو چھپ کر کوئی آپریشن کروانا ہو تو وہ میرے پاس آ سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا کام تھا جس کا کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو سکتی تھی اور اس میں پیسہ بھی بہت زیادہ تھا۔ گاؤں کے لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ میں نے کلینک کے پیچھے ایک چھوٹا سا خفیہ کمرہ بنا لیا تھا جہاں میں یہ تمام غیر قانونی کام سر انجام دیتی تھی۔ دن کے وقت میں ایک نیک اور رحم دل ڈاکٹرنی بن کر لوگوں کا معائنہ کرتی اور رات کے اندھیرے میں وہی موت کی سوداگر بن جاتی جو میں شہر کے ہسپتال میں تھی۔ دولت کی ہوس نے مجھے ایک بار پھر اسی راستے پر ڈال دیا تھا جہاں سے میں بھاگ کر آئی تھی۔ اب مجھے پولیس کا ڈر بھی کم ہونے لگا تھا کیونکہ اس دور دراز گاؤں تک کسی کی پہنچ نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں یہاں کی ملکہ بن کر رہوں گی اور کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ لوگ میرے پاس اپنے دکھ لے کر آتے اور میں ان کے دکھوں کا سودا کرتی تھی۔ اگر کسی غریب گھرانے میں بیٹی پیدا ہونے والی ہوتی تو میں انہیں پہلے ہی ڈرا دیتی کہ بچہ ٹھیک نہیں ہے اور پھر پیسوں کے بدلے اسے ضائع کرنے کا مشورہ دیتی۔ میں نے انسانی جان کی قیمت لگانا شروع کر دی تھی اور میرا